بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ پکڑو نہ بناؤ عدوی میرے دشمن کو وعدوکم اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست تلقون بھیجتے ہو تم ڈالتے ہو تم الیہم ان کی طرف بالمودت محبت کے پیغام کدھر کیوں جھلو ذرا پھر سارا کام نہ خراب کر وقد کفروا حالانکہ انکار کر چکے ہیں کفر کر چکے ہیں بما اس بات کا جاءکم جو آئی ہے تمہارے پاس من الحق حق میں سے یخرجون الرسول نکالا انہوں نے رسول کو وَإِيَّاكُمْ اور تم کو ان تؤمنوا باللہ اس بات کی وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ کی ذات پر ربکم جو رب ہے تمہارا ان کنتم خرجتم اگر تم نکلے جہاد کے لیے نکلتے ہو فی سبیلی میرے راستے میں وابتغاء اور تلاش کرتے ہو مرضاتی میری خوشنودی میری رضا تسرون تو چھپے چھپے بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ محبت کے پیغام وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں بما اخفیتم جو کچھ تم چھپاتے ہو وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور جو بھی کرے گا تم میں سے یہ کام فقد ضل تو تحقیق بھول جائے گا بہک جائے گا سواء السبیل سیدھے راستے سے بھئی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فتح مکہ سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور اللہ کے حکم سے جب عنقریب آپ فتح مکہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے لشکر تیار کیا تھا آپ نے تو اسی اثناء میں ایک صحابی رسول ہیں اور بدری صحابی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بدری صحابہ اکرام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے رب کا فرمان ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہاری بخشش مغفرت کر دی ہے ماضی کے صیغے سے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علم میں جب یہ بات آئی کہ رسول اللہ کیا ہے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے اور بہت بڑے عظیم لشکر کے ساتھ جائیں گے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیونکہ ان کا خاندان تھا یا اس کے رشتہ دار تھے یا بچے تھے یہ خود تو ہجرت کر کے آ گئے تھے باقی لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے لیکن وہاں اس کا کوئی رشتہ دار خاندانی نہیں تھا قومی رشتہ دار یعنی کہ یہ گویا کہ مکہ کے رہائشیوں میں نہیں تھا کہ مکہ کے رہائشیوں میں نہیں تھا کچھ رشتہ دار اس کے وہاں آباد تھے یا بچے اس کے وہاں آباد تو تھے لیکن وہاں کا یہ رہائشی نہیں تھا تو اس نے خط لکھا کہ ہم تو خود ہجرت کر کے ادھر آ گئے ہیں تو پیچھے میں اس طرح کرتا ہوں خط میں انہیں اس بات کی اطلاع دے دیتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ مکہ کے اوپر چڑھائی کرے گا اور بہت بڑے ایسے لشکر کے ساتھ جیسے کہ سیلاب آ رہا اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے اس کے سامنے کوئی ٹک اور ہر حال میں وہ کیا ہے کامیاب ہوگا اور اگر وہ لشکر لے کر نہ بھی آئے اکیلا بھی آ جائے تو اللہ کی مدد کو اس کے ساتھ وعدہ ہے تب بھی وہ کیا ہوگا کامیاب ہوگا تو ذہن میں یہ بات تھی کہ جب ان کو علم میں ہوگا کہ یہ خط فلاں آدمی نے بھیجا ہے تو وہ وہاں میرے رشتہ دار ہیں یا میرے جو اولاد ہے میرے جو بچے ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا ان سے چھیڑ چھاڑ کوئی بھی نہیں کرے گا وہ اس خط کی وجہ سے پھر ان کی حفاظت کریں گے ویسے تو خطرے میں ہیں تو لہٰذا اس
وجہ کی بنا پر پھر انہوں نے خط لکھا تھا کہ وہ کیا کریں تاکہ میرے وہاں بچے جو ہے وہ محفوظ رہیں، بچے میرے محفوظ رہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ معاملہ یہ ہو چکا ہے، تو ایک عورت کو انہوں نے خط دے کے بھیج دیا۔ اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر خط کو چھپا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے کیا ہے نکل گئی تھی۔ آپ نے اس کے پیچھے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھیجا، اور ساتھ مقداد بن الاسود، زبیر بن العوام، ان 3 صحابہ کرام کو بھیجا، اور ساتھ یہ کہا کہ جب آپ روضہ خاخ نامی ایک مقام ہے، خاخ نامی مقام ہے، جب آپ وہاں پہنچو گے تو وہاں آپ کو یہ عورت ملے گی۔ کسی قافلے کے ساتھ تھی یا اکیلے جا رہی تھی، تو وہاں جب یہ ان کے پیچھے گئے، اپنے گھوڑے لے کے دوڑائے، تو وہاں پہنچے تو اس عورت کو پھر اسی مقام پر پا لیا، اور اس عورت حضرت علی نے کہا کہ جو خط آپ کو دیا گیا ہے وہ خط ہمیں واپس دو، خط کیا کر دو، ہمیں واپس دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط شت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، شرافت کی زبان بولتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے گھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ نکلے تو پھر انگلی کیا کر دیتے ہیں، ٹیڑھی کر دیتے ہیں۔ اگر تو فقط زبان سے ہم کہہ رہے ہیں خط دے دے، نہیں دے گی تو ہم تمہارے کپڑے بھی اتار دیں گے، جیسا کیسا ہوگا تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھ سے خط لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس نے اپنی بالوں سے خط نکال کر دے دی، اور پھر آپ وہ خط لے کر آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلایا، پھر کہا ما ھذا یا حاتب، حاتب یہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں، بات کرنے کا موقع دیں، مہلت دیں تاکہ میں صفائی پیش کر سکوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خط میں نے لکھا ہے کسی نفاق کی وجہ سے میں نے نہیں لکھا، یا کافروں کے ساتھ دلی طور پر میلان کی وجہ سے میں نے نہیں لکھا، بلکہ یہ خط میں نے صرف اس غرض سے لکھا ہے کہ وہاں میرے عزیز رشتہ دار ہیں، آپ سب کے تو خاندان ہیں، آپ کون قوم کے ہیں، قریش کے ہیں، قبیلوں کے ہیں، خاندان ہیں، زمینیں ہیں، آپ کے ہر چیز ہے وہاں، تو ہم تو وہاں کے رہنے والے لوگ نہیں تھے، میرے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، میں نے تو اس خاطر لکھا کہ وہ لوگ میرے بچوں کو تنگ نہ کریں، بس الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا کیا ہے، بندہ ہے، کہ جس پہ احسان کرو وہ آگے بدلے میں کچھ، تو میں نے کہا شاید اس وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، آپ نے فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں اس منافق کی کیا ہیں ایسی تیسی کروں کہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پتہ نہیں یہ بدری ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ بدری صحابہ کرام میں ہے، بدر میں یہ شریک ہوا تھا، اور بدری صحابہ کرام کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو عمل بھی کرو میں نے تمہاری کیا کی ہوئی ہے، مغفرت کی ہوئی ہے، یہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ کوئی انہوں نے کیا نام ہے نفاق کی بنیاد کی بنا پر یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے بھی پھر آپ نے شاہ اسکندریہ کی طرف جب اس دعوت اسلام کے لیے خط لکھ کے بھیجا، تو پھر انہی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ یہ خط لے کے جاؤ اور بادشاہ کے سامنے کیا ہے اسلام کی دعوت، اور اس کو کیا کرو بھیجو، تاکہ بعد میں لوگ پھر باتیں نہ کریں۔ تو لیکن پھر بھی خطا تو تھی، پھر بھی خطا تو تھی ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے اس خطا پہ تھوڑی بہت کیا کی، اس کی صفائی بھی پیش کر دی اور ساتھ تنبیہ بھی کر دی، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے جب کفر میں ہیں، حالت کفر میں ہیں، جب تمہارے ساتھ ان کی وہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں الحب للہ والبغض للہ، پھر اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ ہی کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے ایمان والے کی ایمان والے سے ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے جو بغض ہوتا ہے وہ ایمان والے کا کافر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ اس کو بھی دیکھو، اس نے تو باپ اس کا رشتہ دار تھا، قبیلہ تھا، خاندان تھا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کیا ہے، ہاں اس نے بھی یہ کہہ دیا تھا لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں آپ کے لیے کیا کروں گا،
دعا کروں گا۔ تو ہم نے اس کو بھی کہا تھا کہ آپ نے تو کہہ دیا، شاید بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ آپ کا باپ ہے، شفقت کی وجہ سے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی دعا یہ تھی کہ کیا نام ہے، ہدایت کی دعا تھی کہ میں اللہ سے دعا کروں گا۔ استغفار سے مراد کیا تھی؟ ہدایت کی دعا مانگنا مقصود تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو کیا کرے، ہدایت ہے۔ لیکن جب ان کے علم میں بھی یہ بات آ گئی کہ میرا بیٹا کیا ہے، باپ میرا اب اس میں نہیں ہے، اسلام لانے والا، ہرگز میری اطاعت تابعداری کرنے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بھی کیا ہے اس سے انی بری من، برات کا کیا کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا۔ تو بس وہی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی، مت بناؤ میرے دوست کو، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست، دشمن ہیں یہ حقیقت میں کافر کیا ہے، میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی کیا ہے دشمن ہیں، تو ایسے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ تلقون الیہم بالمودہ، پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف تم محبت کے ساتھ، محبت کے پیغام بھیجتے ہو، تو یہ پیغام کسی پر احسان کرنا، کافر پر احسان کرنا کہ کیا ہے، یہ تو محبت ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ تمہاری دین کا، تمہاری لائی ہوئی بات کا اس سے پہلے کیا ہے انکار کر چکے ہیں، کفر کر چکے ہیں، اور اسی کفر کی بنا پر اور تمہارا حق کو قبول کرنے کی بنا پر انہوں نے تمہیں کیا کر دیا، یخرجون الرسول وإیاکم، تمہیں بھی نکال دیا، تمہارے رسول کو بھی نکال دیا۔ کس وجہ سے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لائے، اس پر یقین رکھتے ہو، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس پر ایمان نہیں لائے، تمہیں اس بات کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، نکال دیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ، اگر تم نکلتے ہو یا نکلے ہو یا نکلے تھے جہاد میں، فی سبیلی، میرے راستے کے اندر، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش کے لیے نکلے تھے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم چھپ کے ان کی طرف پیغام بھیج رہے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں تمہاری چھپی ہوئی حرکتوں کو بھی کیا ہے جانتا ہوں، وَأَعْلَنتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے ایسے کام کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے کیا ہے بھٹک جائے گا، لہذا نہیں کرنا چاہیے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، ان کی حالت تو یہ ہے، ان کی حالت تو یہ ہے، إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ پائیں تم کو جہاں کہیں بھی، جس حالت میں بھی ہو، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، وہ تو تمہارے دشمن کو، تمہارے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کریں اور تم ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہو، ایسا۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، ہاتھوں سے ہو سکے ہاتھوں سے تمہیں تکلیف دے، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ہاتھوں سے نہ ہو سکے تو اپنی زبانوں کے ساتھ بری باتوں کے ذریعے سے، بری گفتگو کے ذریعے سے تمہیں کیا ہے تکلیف دے دی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو۔ تم کفر کیوں نہیں کرتے؟ جب تک تم ناشکرے نہیں ہو جاتے، کفر والے نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ مل نہیں جاتے، اس وقت تک وہ ان کا ہاتھ سے ہو سکے ہاتھ سے تمہیں تکلیف دیں، زبان سے ہو سکے زبان سے تمہیں کیا ہے تکلیف دینے کی کوشش کرے دی، لیکن بہرحال جہاں کہیں بھی تمہیں وہ پائیں دشمنی کا اظہار کرے، دشمنی کا ہی۔ لن تنفعکم ارحامکم، یاد رکھنا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اب آخرت کا اصول بھی سن لو۔ لن تنفعکم، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ارحامکم، تمہاری یہ رشتہ داریاں، تمہاری یہ رشتہ داریاں دی، تمہارے اموال، تمہارے اولاد دی، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن پھر کدھر کیا کرو گے، کس طرف جاؤ گے، یہی اولاد ہوگی، نہ تمہارا کیا ہے کام آئے گی، نہ تم ان کے کام آئے گے۔ یفصل بینکم، فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جی جو بھی تم عمل کرتے ہو میں دیکھ رہا ہے جی۔ اب آؤ اس کی طرف، ابراہیم، تم ملت ابراہیمی والے ہو، ہاں تم اسوہ حسنہ ابراہیمی پہ چلنے والے ہو، دین حنیف والے ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے واسطے ایک طرز ہے جی، ایک نمونہ ہے جی
ایک طریقہ ہے جی بہترین فی ابراہیم، ابراہیم کے متعلق، ابراہیم کی زندگی، اس کی سیرت کے متعلق، اس کی صورت کے متعلق، اس کے کردار کے متعلق اس کو پڑھو، دیکھو، سمجھو۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ وَمَا أَمْلِكُ، اور میں مالک نہیں ہوں، لَكَ آپ کے لیے، مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے، مِنْ شَيْءٍ کسی بھی چیز کا، یعنی جو بات اللہ نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لکھ دی ہے اس میں میرا کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ اگر حالت کفر میں ہی رہتے ہیں تو میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں، اللہ آپ کو معاف کر دے، ایسا پھر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ نے اپنی طرف سے آپ کے لیے ایمان کی دولت سے آپ کو نوازنا لکھ دیا ہے تو میں لاکھ کوشش کروں تو میں آپ کی ہدایت کو روک بھی نہیں سکتا، میں اپنے بل بوتے یا میں اللہ کا نبی ہو کر آپ کو بچا نہیں سکتا، بشرطے کہ آپ ایمان سفارش ہی کر سکو۔ ربنا علیک توکلنا، پھر دعا کی کہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم آپ پر ہی کیا کرتے ہیں جی، بھروسہ رکھتے ہیں جی، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں جی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹتے جی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنانا ہم کو، فتنة، تختہ مشق، فتنہ آزمائش ان لوگوں کے واسطے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ کبھی ان لوگوں کے سامنے اس طرح ہمیں بے بس اور مجبور کر کے نہ ڈال دینا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے لگے، ہمارے ساتھ کیا ہیں، کفر، جو کافر ہیں، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو جی۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ذات ہے جی، حکمت والی۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یہ جتنی گفتگو ہوئی اس میں ایک بہترین نمونہ ہے، اس کے اندر پہ کیا ہے، بہترین نمونہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، وَمَن یتولہ، اور جو اس سے منہ پھیر لے تو یاد رکھے، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی ذات کیا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو اس بات سے کیا لگی، کوئی ایمان لاتا ہے اس کی شان الوہیت میں کسی طرح کمی آنے والی نہیں ہے، یا کوئی ایمان لا کے اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، کوئی ایمان نہ لا کر اس کی کیا نام ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے تب بھی اس کی خدائی میں کمی آنے والی نہیں ہے جی۔ الحمید، ہر حال میں خوبیوں والا ہے جی۔ اب بندے کو چاہیے کہ بس خوبیوں کو بٹورتا رہے اپنے لیے بھی۔